الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی اہمیت سمجھانے کے لیے، رمضان المبارک کی اونچی شان اور اس کا امت کو فائدہ بتانے کے لیے جو کچھ ارشادات اپنے ایک ہی بیان میں ارشاد فرمائے تھے، جس کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ مہینہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر شریعت میں علی الطاعات عن المعاصی علی المصائب، صبر کے 3 مرحلے یا 3 موقع ہو سکتے ہیں، اور ان تینوں موقعوں کو اختیار کرنے والا وہ صبر کرنے والا کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے صبر عن المعاصی۔ معاصی معصیت کی جمع ہے، معصیت نافرمانی کو کہتے ہیں، کہ جانتے بوجھتے آپ کو پتہ ہو کہ یہ کام منع ہے پھر بھی آپ وہ کام کریں، اس کو معصیت کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات صبر کی تعریف میں یاد رکھی جائے کہ صبر عن المعاصی، جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، اس چیز سے بچنے میں صبر کرنا، اس چیز سے بچنے میں صبر کرنا۔ گناہوں سے بچنا بغیر صبر کے نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ گناہوں سے بچنا بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ شخص صابرین میں سے، صبر کرنے والوں میں سے کیسے ہوگا جو گناہ کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا ہو، اسے جب معصیت کا موقع ملے تو وہ اس گناہ کو کرتا ہو اور پھر وہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شمار کر لے، تو یہ ناواقفیت کی بات ہے، اسے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنے میں صبر کرنے والا ہے۔ اور صبر کی تعریف میں پھر یہ بھی شامل ہے کہ آپ نیکیوں پر، اللہ کی فرما برداری پر پابند رہنے میں صبر کریں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کے حکم پورا کرنا چاہ رہے ہیں اور معاشرہ، زمانہ، برادری، حالات، اوقات آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، نہیں، آپ اللہ کا حکم پورا کرنا چاہتے ہوں گے، کبھی گھر والے رکاوٹ بنیں گے، کبھی خاندان رکاوٹ بنے گا، کبھی برادری رکاوٹ بنے گی، کبھی دوست یار رکاوٹ بنیں گے، اور کبھی حالات اور اسباب موافق نہیں ہوں گے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر صبر کرنا اور اللہ کے حکم کو ہر قیمت پہ اختیار کر لینا، اور جو اللہ کا حکم اختیار کرنے کی وجہ سے نقصان بظاہر ہو رہا ہے، بظاہر فلاں دوست ناراض ہو گئے، فلاں رشتہ دار ناراض ہو گئے، فلاں 2 پیسے کا جو نفع مل سکتا تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا، یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، ان تمام معاملات پہ صبر کریں۔ تو سب سے پہلا یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ صبر عن المعاصی کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان کے مہینے میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کر اپنا رمضان کا مہینہ پورا کرنے والے بن جائیں، ہم گناہوں سے دور رہیں، گناہوں کے اسباب کو اختیار نہ کریں، جس کام کو کرنے کی وجہ سے ہم گناہ میں لگ جاتے ہیں اس کام کو چھوڑ دیں۔
جن دوستوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہم گناہ میں لگ جاتے ہیں ان دوستوں کو چھوڑ دیں، جس جگہ جانے کی وجہ سے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ جانا چھوڑ دیں، پھر ہم طاعات کے اوپر صبر کرنے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، سب سے پہلے جو فرض چیزیں ہیں، روزہ رکھنا فرض ہے، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، تو جتنے بھی فرض کام ہیں سب سے پہلے ہم ان کو پورا کرنے میں جو ہمارے خیال میں کوئی رکاوٹ یا نقصان یا حرج ہوتا ہے اس کو ہم برداشت کریں اور اللہ کے حکم کو ہم پورا کریں۔ یہ صبر ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی صبر کا مہینہ، اس میں گناہوں سے بچنے پر صبر کر کے دکھانا ہے، اس مہینے میں اللہ کے حکم پورے کرنے پر صبر کر کے دکھانا ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا مزے کا نہیں ہوگا سارا کام، نہ ہمیشہ گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، نہ ہمیشہ اللہ کے حکم پورے کرنا آسان ہوگا۔ اگر کسی کی زندگی میں سب کچھ بہت آسان ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مشاہدہ یہی ہے، ہوتا اسی طرح ہے کہ آسان نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم پورے کرنے میں بہت سارے چیزوں کے معاملات کے بارے میں صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں صبر کرنا پڑتا ہے، اور رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم گناہوں سے بچنے میں صبر کر کے نہیں دکھا سکتے، اس مہینے میں اگر ہم نیکیوں پر جمنے میں صبر کر کے نہیں دکھا سکتے تو پھر باقی 11 مہینے میں خیال است و محال است و جنو، باقی 11 مہینوں میں تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز جو صبر میں شامل ہے وہ ہے صبر علی المصائب، کہ اللہ رب العزت کے لکھے پر جو سختی، جو ناگواری ہمیں پہنچتی ہے اس پر ہم صبر کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے، یا ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے، یا اپنی دنیا کا کوئی کام جائز کام کر رہا ہے، اور اس کام کے کرنے میں یا اس عبادت کے کرنے میں اسے کسی بھی قسم کی تھکن، مشقت، ناگواری اور برداشت اٹھانی پڑتی ہے، تو یہ صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ آدمی کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا، آدمی کی صحت اس کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، وہ بیمار ہے، یا اس کے گھر والوں کی صحت اس کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، تو ایسے موقع پر صبر کیا جائے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مقدور، اپنی حیثیت، اپنی جیب کے حساب سے اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش بھی کی جائے، اسباب بھی خریدے جائیں، اختیار کیے جائیں، لیکن نتیجہ وہ اللہ کے سپرد مانا جائے کہ جو میرے رب کی مرضی ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ ہو۔ سمجھدار لوگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ بھی مت کہو کہ مجھ سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا کہ جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی، کیونکہ اگر کوئی نالائق نوکر ہے یا کوئی نالائق شاگرد ہے اور وہ روزانہ کئی کام غلط کر بیٹھتا ہے، کئی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت سے کام وہ خراب کر دیتا ہے، اور پھر ایک دن استاذ یا مالک یا سیٹھ اس سے کہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ یہ کہے کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی جو آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، تو یہ جملہ استاذ کو، سیٹھ کو، مالک کو مزید غصہ دلانے والا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں کیا غلط؟ بھائی تم تو روزانہ دن میں 50 دفعہ پریشان کرتے ہو مجھے، درجنوں غلطیاں تم سے ہوتی ہیں، یہ تو ہم برداشت کرتے آ رہے تھے اب تک، اور آج ہم نے غصہ دکھایا ہے تو تم کہتے ہو پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، تم نے کون سا کام سیدھا کیا ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی۔ لہٰذا اللہ کے سمجھدار بندے یہ جملہ بھی کہنا گوارا نہیں کرتے کہ پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا کہ اللہ نے ہم پہ یہ مصیبت اتار دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ جل شانہ پکڑنے پر آ جائے تمہارے کرتوتوں کے حساب سے تو پتہ ہے کیا ہو، پھر دھرتی پہ کوئی ایک بھی چلنے پھرنے والا نظر نہ آئے، سب کو ہلاک کر دیا جائے، سب کو تباہ کر دیا جائے۔ اللہ تمہاری غلطیوں اور قصوروں اور گناہوں پر تو تمہیں پکڑتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ جی پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا کہ مجھ پہ یہ مصیبت آ گئی،
کام سیدھا کون سا کیا ہے میں نے، اپنے بارے میں یوں سوچنا چاہیے۔ مجھ سے کوئی کام بھی تو اللہ کو خوش کرنے والا ہوتا نہیں ہے، تو میں جو کچھ بھی جی رہا ہوں، جو کچھ بھی سہولت، عافیت، صحت، مال و دولت، گھر بار، جو کچھ بھی نعمتیں میرے پاس ہیں، وہ سب اللہ کا فضل اور مہربانی ہی ہے۔ اور جو کوئی مصیبت مجھ پر آئی ہے تو مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں تو ہوں ہی سراپا غلطی، گناہ اور خطا۔ اگر اللہ مجھ سے میرے اعمال کے مطابق نمٹنے لگ گیا تو میں تو ایک سانس بھی عافیت والا نہیں لے سکتا۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، اور صبر کا مفہوم شروع ہوتا ہے گناہ سے بچنے میں صبر کرنا، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکم پورے کرنے میں صبر کرنا، اور پھر جو مصیبت آ جائے کوئی بھی زندگی میں، آفت آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی کسی قسم کی غمی یا ڈپریشن آ جائے، اس میں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہنا، شکوہ شکایت زبان پر نہ لانا، یہ صبر ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ان تینوں طرح کے صبر کی پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے صبح سے لے کے سورج ڈوبنے تک آپ پر کچھ ایسی چیزیں بھی حرام کر دی جو باقی 11 مہینے اور خود رمضان کے مہینے میں بھی مغرب سے لے کے فجر تک آپ کے لیے حلال ہوتی ہیں۔ آپ پانی پئیں، روٹی کھائیں، جو حلال چیزیں ہیں ان کو کھائیں، 11 مہینے 24 گھنٹے کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ چیزیں حلال ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی مغرب کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک وہ سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان حلال چیزوں کے اوپر 8-9 گھنٹے کے لیے پابندی لگا دی دن کی روشنی میں، تاکہ وہ صبر کرنے کی پریکٹس کرو، صبر کرنے کی پریکٹس کرو کہ جب تم اس ایک مہینے میں ان گناہوں سے بچ کر دکھاؤ گے جو اصل میں گناہ ہے نہیں، کھانا پانی پینا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک منع کیا، اب کھائے گا پیے گا تو گناہگار ہوگا، پورا مہینہ اس گناہ سے بچنے کی پریکٹس کر رہا ہے، تو وہ گناہ جو ساری زندگی کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی حلال نہیں ہوتے، ان گناہوں کو تو یہ بندہ بہت زیادہ چھوڑنے والا، ان گناہوں سے تو بہت زیادہ بچنے والا، ان گناہوں کو نہ کرنے پر جم کر صبر کر کے دکھانے والا یہ بندہ زیادہ ثابت ہوگا۔ اسی طریقے پہ روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، صدقہ فطر دینا اللہ کا حکم ہے، روزانہ رات کی تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے اور طریقہ جاری فرمانے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ طاعت کی مثال ہو گئی، جب اس طاعت اور فرما برداری اور حکم کی تعمیل میں اس ایک مہینے میں برداشت کر کے دکھائے گا، تھک کے دکھائے گا، پیاس لگ رہی ہے، فریج گھر میں موجود ہے، ہر طرح کا دودھ، دہی، لسی، شربت، پانی دستیاب ہے، لیکن اللہ کے حکم پر صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں پیتا ہے، نعمتیں موجود ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، کیوں کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ آسان ہو چاہے مشکل ہو، میں اس پہ صبر کر کے اسے پورا کر کے دکھاؤں گا۔ اور یہ پریکٹس اس کی صرف ایک مہینے کے لیے، 29 یا 30 دن کے لیے، اور اس پریکٹس کے ذریعے جب اس پریکٹس میں جو ٹمپریری اور عارضی ہے جب اس میں وہ سنجیدہ ہو کے دکھائے گا تو باقی 11 مہینے وہ حکم جو زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں ہوتے، ان حکموں کو پورا کرنے میں بھی یہ کسی لگی لپٹی اور کسی سمجھوتے سے کام نہیں لے گا، بلکہ اللہ کا حکم سب سے پہلے پورا کرے گا اور باقی معاملات کو اس کے حساب سے آگے پیچھے کرے گا۔ یہ کہاں سے سیکھا اس نے؟ یہ اس نے رمضان کے مہینے سے سیکھا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صبر کرنا سیکھنا ہے، اس مہینے میں صبر کر کے دکھانا ہے۔ اور صبر علی المصائب، سختی اور مصیبت اور پریشانی پر صبر وہ تو روزے میں ہوتا ہی ہے۔ پیاس برداشت کر رہا ہے، سختی اٹھا رہا ہے، بھوک لگی ہے، بھوک کی پریشانی برداشت کر رہا ہے، اور جناب جو اس کی پابندیاں ہیں روزے کی وہ سب آپ ذہن میں سوچ لیجئے۔ پھر یہ بھی حکم دے دیا کہ اگر روزہ رکھا ہو اور کوئی شخص تم سے لڑائی کرنا چاہے، کوئی شخص تمہیں غصہ دلانا چاہے، کوئی شخص تمہیں تپانا چاہے،
تو اپنے آپ سے کہو کہ میرا روزہ ہے، اپنے آپ کو سمجھا لو کہ بھائی میرا روزہ ہے، لڑنا نہیں ہے میں نے۔ تو تحمل بھی سکھاتا ہے روزہ، برداشت بھی سکھاتا ہے روزہ، صبر سکھاتا ہے روزہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ فرما دیا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو صبر کرنے والا ہوگا اللہ رب العزت اس کو جنت تو ضرور عطا فرمائیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ بدلہ کسی کا مارتے نہیں ہیں، مزدوری کسی کی مارتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی، تو بدلہ تو ضرور ہی دیں گے، جنت تو ضرور دیں گے، پھر اس سے زیادہ کچھ اللہ دیں گے، وہ اپنی مہربانی سے مزید بھی دیں گے۔ لیکن تھوڑے سے تھوڑی جو مزدوری ہے صبر کرنے والے کی، وہ جنت ہے بھائی، جنت تو اس کی پکی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے رمضان مبارک کے مہینے کی جس طرح تمنا کرتے ہیں، جس طرح اس کا شوق دکھاتے ہیں کہ وہ مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے، اسی طرح دیوانہ وار اس مہینے کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں۔ اس مہینے کے لیے اپنے صحت کو، اپنی نیند کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں جد واجتہد، استيقظ وأيقظ أهله وشد المئزر، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ نبی پاک علیہ السلام خوب تھکنے والی عبادتیں، تھکنے والی محنت رمضان کے مہینے میں کرتے تھے، خود بھی نیند اپنی کم کر دیتے اور گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے اور عبادت میں لگے رہتے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے شد المئزر، گھر والوں سے جو ازدواجی تعلقات ہیں آخری 10 دنوں میں خاص طور پر وہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ معطل ہو جاتے تھے، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور سارا وقت عبادت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا وہ جنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آخری رات، رمضان مبارک کی آخری رات میں سب لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ جتنے لوگوں کی اللہ نے ہر روزے کے دن میں اور ہر روزے کی رات میں جتنے لوگوں کی جتنے الگ الگ گروپوں کی مغفرت کی تھی، ان سب کا ٹوٹل ملا کے اللہ تعالیٰ نئے اور لوگوں کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بات آپ شب قدر کی کر رہے ہوں گے، شب قدر میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، شب قدر کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری، اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری نقد دے دی جاتی ہے۔ تو جب آخری روزہ بندے افطار کر لیتے ہیں اور آخری روزہ افطار کر کے رمضان مبارک کا مہینہ پورا کر لیتے ہیں، تو چونکہ ان بندوں نے مزدوری پوری محنت سے کی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو نقد مزدوری یہ دیتا ہے کہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بھائی سیٹھ کس مزدور سے خوش ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، سیٹھ کس مزدور سے خوش ہوتا ہے؟ ایک مزدور سگریٹ جلا کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور باتیں کر رہا ہے اور موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے اور ذرا سا بس مشورہ دے دیتا ہے، اس کو یوں کر لو، اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پلٹ دو، اس کو یہاں ڈال دو، یوں کر لو، اور سیٹھ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے سیٹھ خوش نہیں ہے۔ تو ہم رمضان کا مہینہ مزدوری کا مہینہ سمجھیں اور لگ کے ٹھیک طریقے پر کام کریں۔ اگر ہم نے ایسا کرنے میں کوشش بھی صحیح کر کے دکھا دی، بھلے پھر ہم سے کام اچھا ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے کوشش اچھی کر کے دکھا دی تو اللہ جل شانہ بہت تھوڑی کوشش پر زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العزت بڑا قدردان اور صحیح جاننے والا ہے۔ اللہ قدردان بھی بڑا ہے، آپ تھوڑا کام کریں گے زیادہ شاباشی دے گا، اور بعض مرتبہ بندہ جھوٹی شاباشی لے لیتا ہے، افسر کو پتہ نہیں ہے کہ کام کس نے کیا، آخر میں یہ فائل اٹھا کے پہنچ گیا، دیکھیں سر کام ہو گیا، افسر سمجھے گا اس نے کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس طریقے پہ بھی اللہ کو تو صحیح پتہ ہے کہ کس نے کام کیا کس نے نہیں کیا۔ تو اس لیے بھائی کام کر کے دکھانے کی کوشش ہو، ہم روزہ بڑے اہتمام سے رکھیں، ہم روزہ بڑی فکر کے ساتھ رکھیں، اور پھر ہم جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت میں اضافہ،
نماز کی حاضری میں اضافہ، دعا کے اندر اضافہ، اللہ کا نام پکارنے میں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، جنت کا سوال کرنے میں، دوزخ سے پناہ چاہنے میں ہم اضافہ کر کے دکھائیں۔ اور رات کی تراویح میں ہم غیر حاضری نہ کریں۔ رات کی تراویح یہ تو اللہ کے انبیاء علیہم السلام کی عبادت کا خاص الخاص حصہ ہے۔ رات کی عبادت کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو سننت لکم قیامہ، رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا یہ میں نے تمہارے لیے طریقہ بنا دیا ہے، اس کو تم چھوڑنا نہیں۔ تو رات کی تراویح میں ہماری غیر حاضری نہ ہو۔ پھر جب ہم سحری کے لیے اٹھیں دوڑ کر وضو کریں، اور وضو کر کے کم سے کم 2 نفل تو ہم ضرور پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، جیسے پڑھنے آتے ہیں پڑھ لیں، 2 نفل ہم پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ ان چیزوں میں ہم کوشش کر کے دکھانے والے ہیں۔ کونے میں بیٹھے رہنا اور جناب سگریٹ جلائے اور جناب جو میں نے ابھی مثال دی اور کام کو ہاتھ نہیں لگا رہے، اور عید والے دن ڈبل پرفیوم لگا کر، جوتا ڈبل پالش کروا کے، اور جناب بالوں پہ رنگ چڑھا کے، اور اچھی طریقے پہ چمڑی ادھیڑ کے چہرے کی، اور جناب آگے اور بازو پھیلا پھیلا کے لوگوں سے عید مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملنا چاہیے، لیکن خوشی گناہ معاف ہونے کی۔ عید کے دن خوشی کس چیز کی ہے؟ عید کے دن کیا ہے؟ عید کے دن کوئی زمین میں سے دودھ کی نہریں پھوٹتی ہیں یا آسمان سے پھول گرتے ہیں آپ کے اوپر؟ عید کا دن ویسا ہی ایک دن ہوگا جیسا ابھی ہے، ایسا ہی سورج ہوگا، ایسی ہی ہوا ہوگی، ایسا ہی سب کچھ ہوگا، وہی بھوک لگے گی، وہی پیاس لگے گی، ساری انسانی ضرورتیں اسی طرح ہوں گی۔ خوش کس بات پر ہو بھائی؟ خوش اس بات پر ہیں کہ رمضان گزرا ہے جس کی برکت سے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، ہر بندہ اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے گناہ معاف کروانے میں کتنا زور لگایا، میں نے گناہ معاف کروانے میں کتنی سنجیدگی دکھائی۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے کے شہر الصبر ہونے کا مفہوم عمل کے ذریعے بھی سمجھنے کی توفیق دے اور عقل کے ذریعے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔